یہ وقت ہم مجھ پر بیت چکا ہے، اس لیے ورنہ میں بہت یقین کریں میں اپنے حق کے لیے بھی نہیں بول سکی. مجھے بولنا نہیں آتا، بالکل بھی نہیں آتا مجھے بولنا. اور میں آج سے نہیں، میں پیدائش سے لے کر ایسے بندے کچھ ملے ہیں مجھے کہ میں نے بہت ظلم برداشت کی ہے اور مجھے اپنے حق کے لیے بھی بولنا نہیں آیا، خاموشی سے برداشت کی ہے. تو یہ ظلم، اس طرح کا ظلم بھی برداشت کر چکی ہوں کہ قانون کا جو ہے وہ ظلم بھی مجھ پر چل چکا ہے، یہ عدالتوں کا. تو اب یہ تھوڑا سا مجھے کھلتا تھا کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ سہولت کرنی ہے. یہ بھی بتانا چاہتی تھی کافی عرصے سے، اور یہ بھی بتانا چاہتی تھی کہ بچی کو دارالرمان میں اس لیے نہیں بھیجا کہ یہ ہمارے سے برآمد نہ ہو، بلکہ اس لیے بھیجا یہ کبھی برآمد ہی نہ ہو ان کو. تو جو ایسے بندے کے تو دلوں پہ آپ کو پتا ہے قرآن میں کیا لکھا ہے کہ مہر لگا دی جاتی ہے. تبھی تو یہ روزانہ بیٹھ کر اللہ معاف کرے، ان کو خود نہیں پتا چلتا ہم کیا کیا کہہ رہے ہیں. ابھی رات کو بھی میں سن رہی تھی، اللہ معاف کرے، وہ الفاظ سنے نہیں جا رہے تھے. اگر وہ میری بیٹی، اللہ نہ کرے اللہ پاک ان کی بیٹی کو عزت دے، محفوظ رکھے، اچھا مستقبل ہو. مہندی بھائی کا بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ہمت دے. میں اس وقت سے گزر چکی ہوں اور ایسے وقت کو میں جانتی ہوں، میں ان کے اوپر جو بیت رہی ہے وہ ایک ایک لمحہ جانتی ہوں. تو جو الفاظ جو یہ رات کو کہہ رہے تھے دونوں، جس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے تھے بیٹی کے متعلق، یقین کریں کوئی اور ماں باپ ہوتے تو ہارٹ اٹیک سے ہی مر جاتے. تو یہ یہی چاہتے ہیں کہ چلو یہی ہو جائے، یہ نہیں ہو رہا تو یہ اسی لیے اس طرح سے بڑھ بڑھ کے چل رہے ہیں، کیونکہ ان کا کاروبار بند ہو جانا ہے اس کے بعد. السلام علیکم کیس بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک آپ کو ترقیاں دے اور ایمان کی دولت دے. سب سے بہترین دولت ایمان کی دولت ہے، اور اسی کی ضرورت ہے ہمیں تاحیات. اور تاحیات میں موت کے بعد کی زندگی کو بتا رہی ہوں، کیونکہ سب نے مرنا ہے، اور اس میں ہمیں اچھے اعمال اور نیکیوں کی اور مضبوط ایمان اور ایمان کی دولت کی بہت ضرورت ہے، ہمیں اشد ضرورت ہے. تو وہ ضرورتیں اللہ تعالی ہماری پوری کر کے رکھے اسی دنیا میں، تاکہ ہمیں کمی نہ آئے، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ زیر کرے اور مظلوموں کو اللہ تعالیٰ انصاف دے. میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ جو بچی کو شیلٹر ہوم سے نکالنا اپنے ماں باپ کے لیے اتنا مشکل ہو رہا ہے، یہ میں اس موضوع پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ جب ان لوگوں نے یتیم خانے میں بچی کو ایڈمٹ کروایا، جو بھی ان کو کہنا پڑا، جو ان کے فارمیلٹی تھی ان کی کہ کوئی مسئلہ، کیا مسئلہ ہو تو وہ عورت کو یتیم خانے میں بھیجتے ہیں. کیونکہ میں خود یتیم خانوں میں رہ چکی ہوں، رل چکی ہوں، اور اس ملک کے قانون کا جو ظلم ہے، قانون کے ظلم کی تلوار مجھ پر بہت اچھے سے چل چکی ہے، اور چلوانے والوں نے بہت اچھے طریقے سے استعمال کر کے چلوائی ہے، اور میں نے برداشت کی ہے. اور میں یتیم خانوں کے ماحول کو جانتی ہوں، اور ان کی جو کیا کیا رولز ہیں ان سے واقف ہوں. تو سب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اس لیے یتیم خانے میں جمع کروائی ہے تاکہ یہ ہم سے برآمد نہ ہو. امپوسیبل. مجھے اس وقت بھی پتا تھا کہ ان لوگوں نے کیوں جمع کروائی ہے. جو فارمیلٹی تھی انہوں نے فارمیلٹی سمجھ کے دی ہے، وہ اس کا سمجھا ہی نہیں کہ اس کی کوئی ویلیو ہو سکتی ہے ان کے کیس میں، کہ یہ ہم جو لکھ کے دے رہے ہیں. وہ ضروری تھا لکھنا، کچھ نہ کچھ دینا اس کو یتیم خانے میں جمع کروانے کے لیے. تو مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ ہم سے برآمد نہ ہو. مقصد مجھے اس وقت بھی پتا تھا کہ یہی تھا جو آج شیلٹر ہوم میں اس کے ساتھ ہو رہا ہے، جہاں پر وہ انہوں نے ماں باپ کی ول سے، ماں باپ کی قابل سے جہاں پہ بچی گئی ہے، تو یہ وہاں پہ کتنا ہیوی ہو رہے ہیں آپ دیکھیں. تو یتیم خانے سے تو نکالنا باپ کے لیے ناممکن کی حد تک مشکل تھا، ناممکن کی حد تک مشکل تھا. وہاں پر بچی یا تو، اور بچی جب کہہ دے، چاہے وہ شیلٹر ہوم ہو، یہ تو عدالت کی وجہ سے ہی بچیاں یا عورتیں یتیم خانوں میں جاتی ہیں. عدالت ہی ان کو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق وہاں پہ بھیجتی ہے. تو خود بخود یہ لوگ نہیں رکھتے، کوئی خود بخود جائے اور یہ لوگ رکھ لیں، ایسا نہیں ہے. تو اگر اندر رہنے والی رہائشی
وہ اگر خود کہے نا کہ میں اب جانا چاہتی ہوں تو پھر اس کو اجازت ملتی ہے، وہ بھی اس کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو ان لوگوں کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ اس کو یتیم خانے میں رکھیں، ماں باپ مر کر بھی اس سے ملاقات نہیں کر سکیں گے، اور ہم اپنی جو سہولت کار ہے یا گینگ کی سرگنا، میں سہولت کار نہیں کہوں گی، یہ سرگنا ہے، کو بھیجتے رہیں گے اپنے مطابق، اس سے بات کرواتے رہیں گے، ڈراتے رہیں گے، کرتے رہیں گے اس کی چیزیں جو دکھا کر یہ لوگ مل کرتے ہیں، دکھاتے رہیں گے، اور کیس چلتا رہے گا کراچی میں. جب بچی ہی نہیں آئے گی، بچی کا ذہن ہی نہیں ماں باپ بدل سکیں گے، وہ بچے ماں باپ سے مل ہی نہیں سکے گی، اور وہ خواہش بھی نہیں رکھے گی، وہ اپنی ہی غلطی پہ ناداں رہ کے وہاں پہ ڈرتی رہے گی کہ میں اب خود ہی غلطی کی ہے میں نے باہر آنے کی، تو میں ماں باپ کو کیسے کہوں کہ مجھے لے کر جاؤ، اور وہ لے کے بھی جائیں گے تو مجھے مار دیں گے جو میں نے غلطی کی ہے. جو اس کا مائنڈ تھا، ہر بچی کا یہی مائنڈ ہوتا ہے. جب ہم غلطی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ماں باپ سے ہی ڈرتے ہیں، خود بخود، چاہے کوئی نہ بھی ڈرائے. ہم تو اتنے نازک ہیں، اتنی نازک عورتوں کی، لڑکیوں کی عزت ہوتی ہے کہ ہم راہ چلتے ہمیں کوئی خود سے گندگی کر کے راستے میں چلا جائے نا، چھیڑ کے چلا جائے، تو ہم شرماتے ہیں، باپ اور بھائی کو نہیں بتا سکتے. ہم اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری غلطی ہے، اس درندے کی غلطی نہیں ہے، ہماری غلطی ہے. تو یہ تو پھر بچی کی تھوڑی بہت اپنی غلطی تھی تو وہ کیسے نہ ڈرتی. تو اس کو جب اس کے اوپر اور مزید، اس کی اتنی کم عمر تھی بچی کی، اس کو مزید یہ چیز دلا کے ڈرایا گیا، تو وہ بچی یتیم خانے سے تو آ ہی نہیں سکتی تھی، ماں باپ سے مل ہی نہیں سکتی تھی. ان کا مقصد یہی تھا. آپ خود دیکھیں، اب جہاں پہ ماں باپ نے بچی خود رکھوائی ہے، اب وہ بچی خود کہہ رہی ہے کہ میں نے جانا ہے، میڈیکل ہو گیا اس کا کہ وہ بچی جانا چاہتی ہے، ماں باپ سے ملنا چاہتی ہے، اس کے باوجود ملنا اتنا مشکل کر رہے ہیں وہ لوگ. مل جائے گی ماں باپ کو، یہ جتنی بھی کوشش کر لیں ملے گی، ضرور ملے گی، کیونکہ یہ اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی پکڑ میں ہم کچھ بھی کر لیں. ہم اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے، ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ ہم اس سے پہلے کہ جیسے فرعون نے گھٹنے ٹیکے تھے، ہم وہ وقت آئے تھے ہم گھٹنے ٹیکیں، اس سے پہلے ہم ٹیک لیں تو کچھ شاید بہتر ہو جائے ہمارے لیے. ان کو شاید یہ نہیں پتا، وقت لگے گا. ٹھیک ہے، یہ کیس اللہ کی پکڑ میں آیا ہے، یہ اللہ نے اس کو آگے لے کے آیا ہے. اللہ پاک چاہتا تھا کہ یہ بچیوں کے ساتھ نہ ہو زیادتیاں. پتہ نہیں کتنی زیادتیاں کتنے بچوں کے ساتھ ہو چکی ہیں، اور کتنی بچیاں اس ظلم میں چل رہی ہیں. تو ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، اور یہ ختم ہونے کا وقت ہے. اس ظلم کو، اس کا خاتمہ کا وقت آ چکا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، اور جب جس چیز کو اللہ تعالیٰ سدھارنا چاہے، پورے زمانے کی طاقت بھی لگ جائے نا، اس کو وہ خراب نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے. تو یہ لوگ، ان لوگوں کی بھول ہے کہ یہ کچھ بھی کر لیں. اور دوسری بات میں بہت عرصے سے کہنا چاہتی تھی کے لیے کہ سب کہتے ہیں کہ یہ سہولت کار ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ بھی ایسا نہیں ہے، یہ سہولت کار نہیں ہے. جیسے پولیس میں اتنا بڑے پیمانے پہ کام کرنے کے لیے اپنے بندے رکھے ہوتے ہیں، ان کو منتھلی دی ہوتی ہے، باقاعدہ اپنے بندے لگوائے بھی جاتے ہیں اوپر تک جانے کے لیے. اور جس طرح ہاسپٹل میں اپنے بندے رکھے ہوتے ہیں کہ کیا ہم اپنی مرضی سے کروا لیں، جیسے میڈیکل انہوں نے اپنے اسے کروایا ہے، چاہے وہ پیسے خریدے جائے، وقتی تو وہ تو وقتی بکنے والی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ خریدے جاتے ہیں، جس طرح سے عدالتوں میں خریدے جاتے ہیں، اسی طرح ہی اب ان کو پتا تھا یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. تو انہوں نے اپنے پلان کے مطابق بہت پہلے سے کو تیار کی ہے اپنے گینگ کے بندے کو کہ تم نے سوشل میڈیا پہ راج کرنا ہے اور اوپر تک جانا ہے. جب ہم کسی لڑکی کو اٹھائیں، اور کراچی میں انہوں نے پہلے سے وہ ساتھ نہیں ملے، یہ پہلے سے ان کو پتا تھا ہم نے کراچی سے نکالنی ہے لڑکیاں، تو وہاں پہ پہلے سے اپنا کرندہ بٹھایا ہوا تھا. صاحب کہہ رہی ہوں، دل نہیں چاہتا، لیکن یہ جو بھی ہے کالا کوا کس کو کہہ رہے ہیں، یہ لفظ اچھا لگ رہا ہے اس کے اوپر. تو پتہ نہیں کوا کیوں کہہ رہے ہیں ہم. کوا بھی بیچارے بڑا معصوم ہوتے، جانور بڑے معصوم ہوتے ہیں، وہ تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، صرف جب بھوک لگتی ہے اللہ کے قانون کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ جو کرنا ہوتا ہے انہوں نے کرنا ہے، نیچرل پر ان کا تو طریقہ ہے ان کا. تو کیا کہیں پھر، یہ ظاہر اس کا شو کرنے کے لیے اس کو کچھ تو کہنا ہے نا. کالا کوا جو ہے یہ ساتھ نہیں ملا، یہ بھی پری پلان پہلے سے تیار کیا ہوا ہے کہ جیسے ہی ہم لڑکی ادھر سے نکالیں کراچی سے، تم نے رپورٹنگ یہ دینی ہے، اور جو ایک دفعہ رپورٹنگ چل جائے اسی پہ رہتا ہے. ادھر سے لاہور میں سوشل میڈیا میں بیٹھوں گی
اور میں جو دوسرے ہیں جتنے بھی ہیں میٹھی بن کے ان کے ساتھ یہ رہی ہے کہ ان کو بھی اپنا جو ہے نا اپنے طریقے کی اپنا نیریٹو دے کے ان کو اپنی طرف مولڈ کروں گی، اور ادھر سے میں کروں گی ادھر سے تم نے کرنا ہے، تو پولیس تو ہمارے ہاتھ میں پہلے ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ چلائیں گے اور کیس کو بٹھا دیں گے، ہر کیس کو بٹھا دیا کریں گے. اور لڑکی کا معاملہ ہوتا ہے تو ویسے ہی ماں باپ مر چکے ہوتے ہیں، جب لڑکی ان کے گھر سے نکل جائے اور ان کے ساتھ یہ ہو جائے تو وہ تو پہلے ہی آدھے مرے ہوتے ہیں، پھر وہ اپنا منہ چھپانے کے لیے چپ کر جاتے ہیں. تو یہ چیز تھی ان کے لیے انتہائی آسان تھا، یہ کام کوئی مشکل نہیں تھا. ادھر سے ہم 164 کا بیان دلوا لیں گے تو ادھر سے جو نکاح کر لیں گے، ادھر سے جو ہے باپ کے خلاف رپورٹ وہ بھی کروا دیں گے، درخواست بھی کر دیں گے کہ اس سے ہمیں خطرہ ہے. لو جی گل مکی، جھگڑا چکیا، کادا جھگڑا، کڑی ساڈی تو چل بیٹھے رہو، جو مرضی پھر ہم کریں. تو یہ بڑا آسان ٹارگٹ تھا ان کے لیے، بہت ہی آسان، انتہائی آسان، اتنا آسان اتنا آسان اتنا آسان کہ پاکستان میں تو اللہ پاک کو جو آپ کو پتا ہے پھر جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ پاک کو ختم کرنا پڑتا ہے. اللہ پاک پہلے ڈھیل دیتا ہے، آزماتا ہے. تو دوزخ بھی بھرنی ہے، جنت بھی بھرنی ہے. تو اللہ پاک نے تو ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، بندے چننے کے لیے. تو اللہ کا میں کہتی ہوں اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، ہم سیدھے راستے پہ رہیں، اور اللہ پاک ہمیں جنت کی طلبگاری ہی رکھے اور کرم کرے ہم پر. تو جو ایسے بندے ہیں، ایسے بندے کے تو دلوں پہ آپ کو پتا ہے قرآن میں کیا لکھا ہے کہ مہر لگا دی جاتی ہے. تبھی تو یہ روزانہ بیٹھ کر اللہ معاف کرے، ان کو خود نہیں پتا چلتا ہم کیا کیا کہہ رہے ہیں. ابھی رات کو بھی میں سن رہی تھی اللہ معاف کرے، وہ الفاظ سنے نہیں جا رہے تھے. اگر وہ میری بیٹی، اللہ نہ کرے اللہ پاک ان کی بیٹی کو عزت دے، محفوظ رکھے، اچھا مستقبل ہو. مہندی بھائی کا بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ہمت دے. میں اس وقت سے گزر چکی ہوں اور ایسے وقت کو میں جانتی ہوں، میں ان کے اوپر جو بیت رہی ہے وہ ایک ایک لمحہ جانتی ہوں. تو جو الفاظ جو یہ رات کو کہہ رہے تھے دونوں، جس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے تھے بیٹی کے متعلق، یقین کریں کوئی اور ماں باپ ہوتے تو ہارٹ اٹیک سے ہی مر جاتے. تو یہ یہی چاہتے ہیں کہ چلو یہی ہو جائے، یہ نہیں ہو رہا تو یہ اسی لیے اس طرح سے بڑھ بڑھ کے چل رہے ہیں، کیونکہ ان کا کاروبار بند ہو جانا ہے اس کے بعد. بے شک گینگ کا سرگنا سامنے نہ آ سکے، جتنا لچک ہے ہمارے قانون میں، جتنا یہ لوگ پیسہ لگا رہے ہیں اور جتنا پیسے کو پوجا کی جاتی ہے اور کروائی جا بھی رہی ہے، تو ظہیر تو نہیں بچے گا. ٹھیک ہے، باقی سرگنا کا اللہ تعالیٰ اس کو بھی پکڑ میں لائے. سرگنا کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اس کا کاروبار بند ہو جائے گا. یہ جو آسانیاں، انتہائی آسان کسی کی بچی نکالنا اس کے لیے بنا ہوا ہے، لگتا ہے سارے پاکستان کی بیٹیاں اسی کی ہیں، جب مرضی نکالے جس کی بیٹی اور اپنا کام چلاتا رہے. ایسے لگتا ہے، اور آرام سے نکالنا ہر جگہ میں. تو اس نے اپنے دیکھنا سوشل میڈیا پہ بھی قبضہ کر لی ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ رہ گیا تھا سوشل میڈیا کہ بھی ہم میڈیا میں اپنی آواز جو ہے وہ اگر میڈیا نہیں سن رہا تو سوشل میڈیا بیٹھ کے ہم اپنے انفرادی طور پہ بھی کر سکتے ہیں، اپنے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں. اس پہ بھی اس نے قبضہ کر لی ہے. ہر چیز پہ اس نے جب کر لی ہے تو اس کا یہ کاروبار بند ہو جانا ہے. کیونکہ یہ ظاہر ہے اب نئے سرے سے لڑکیوں کی تحفظات کے لیے ہوگا. جتنی آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں، جتنی آپ لوگوں جیسے لوگ آپ جیسے ہو گئے بہت کم ہے. میرے خیال میں پپوٹوں پہ بھی نہیں، ہم ان کی انگلیوں پہ گن سکتے اتنے بندے، چند بندے ہیں یہ. کیونکہ دنیا بہت، اگر کچھ بکنے والے ہیں تو کچھ ہم زیادہ تر موسٹلی خاموش رہنے والے بھی ہیں. کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں صرف اپنی زندگی کا پتہ ہے. ایسے بھی لوگ بہت ہیں اور اچھے لوگ اب بہت کم ہیں، اور انہی اچھوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا ہے. اور یہ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے چن چن کے اچھے لوگ لائے. کچھ اور اس نے بہت کوشش کی ہے کہ میں ہر کو اپنے طریقے سے چلاؤں، کہ میں بتاؤں نہیں لڑکی خود بھاگی ہے، لڑکی ایسی ہے، یہ ہے. انہوں نے یقین بھی کیا اسٹارٹ میں سب نے یقین بھی کیا، کوشش بھی کی ہے، لیکن ان کے اپنے سورسز اور لڑکی کے باپ کی کاوش، محنت، عقل مندی کہ اس نے ایک چیز بتائی ہے. یہ اس طرح سے کچھ یہ بہت عرصے سے چل بھی رہا تھا، لوگوں نے ذہن اس طرف گیا پھر کہ ہاں باپ صحیح کہہ رہا ہے، ایسے ہوتا تو ہے. اور ایسے ہوتا تو خاندان میں ہو رہا ہے، خاندانوں میں ہو رہا ہے کہ کسی بہن بھائی، سگا بہن بھائی بیچ کے کھا جاتا ہے اور بہن بھائی کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے بہن بھائی نے مجھے بیچ کھایا ہے. تو اگر وہ بچی ہے، اگر 13-14 سال کی، اگر اس کے ساتھ ہو گیا تو کوئی کون سا یہ غلط نہیں، یہ نہیں قبول کیا جا سکتا. وہ بچی کو یہ لوگ بیچ کے کھا گئے اور اس کو پتہ نہیں چلا کہ میں انہی لوگوں سے نہیں مجھے بیچ کھایا. تو وہ تو بچی ہے. ہم اتنے بڑے ابھی تک
ہم اپنے بہن بھائیوں کے ہاتھوں بک جاتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا ہمارے بہن بھائیوں نے ہمیں بیچا ہوا ہے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ اچھے ہیں, پورا خاندان میں وہ ہمیں گندا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ تو ہر جگہ پہ ہو رہا ہے, ایک ہی چالیں, ایک ہی سب کچھ, ایک ہی جیسے کردار ہوتے ہیں, یہ سارے یہ برے سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں سب تھے. تو کیا ہوا ہے, دنیا پہ جیتے ہیں نا, تو اس میں سے بہت سے تو مر بھی چکے ہیں, کوئی 2-3 تو کردار مر بھی چکے ہیں, اور مرے بھی, اللہ معاف کرے, کہ شاید اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ تم لوگ کہیں سدھر نہ جاؤ, زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کی ختم کر دی قدرتی طور پر, کہ میرے پاس آؤ, اسی حالت میں آؤ, اسی گناہ کے ساتھ آؤ, تم لوگوں کو یہ دوزخ تیار ہے, جو کرنا تھا تم لوگوں نے کر لی, آ جاؤ اب. تو اللہ معاف کرے, میں تو اکیلی تھی. تو یہ اللہ کی کیس اللہ کی پکڑ میں آیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم اپنے حساب سے ہی کرنا ہے انشاءاللہ. دنیا پوری دنیا لگی رہے, یہ پوری دنیا کو لگاتی رہے, یہ جو مرضی کرتی رہے, تو اللہ پاک بہتریاں کرے. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ہم مجھ پر بیت چکا ہے, اس لیے ورنہ میں بہت یقین کریں میں اپنے حق کے لیے بھی نہیں بول سکی. مجھے بولنا نہیں آتا, بالکل بھی نہیں آتا مجھے بولنا. اور میں آج سے نہیں, میں پیدائش سے لے کر ایسے بندے کچھ ملے ہیں مجھے کہ میں نے بہت ظلم برداشت کی ہے, اور مجھے اپنے حق کے لیے بھی بولنا نہیں آیا, خاموشی سے برداشت کی ہے. تو یہ ظلم, اس طرح کا ظلم بھی برداشت کر چکی ہوں کہ قانون کا جو ہے وہ ظلم بھی مجھ پر چل چکا ہے, یہ عدالتوں کا. تو اب یہ تھوڑا سا مجھے کھلتا تھا کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ سہولت کرنی ہے, یہ بھی بتانا چاہتی تھی کافی عرصے سے. اور یہ بھی بتانا چاہتی تھی کہ بچی کو دارالمان میں اس لیے نہیں بھیجا کہ یہ ہمارے سے برآمد نہ ہو, بلکہ اس لیے بھیجا یہ کبھی برآمد ہی نہ ہو ان کو. اور یہ اپنی چال میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے تھے. پھر بات وہی آ گئی کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مہندی بھائی کی پکڑ میں نہیں کیس آیا, یہ اللہ کی پکڑ میں آیا ہے. اللہ پاک اس کو جلد از جلد اپنے جو بھی ہے اس کا فیصلہ کروائے, اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائے. اور وہ انشاءاللہ تعالی وقت لگ رہا ہے, لگے گا, مشکلیں آئیں گی, بہت آئیں گی, تو لیکن جیت ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے, ہم صرف اپنی نہیں سناتے, آپ کی بھی سنتے ہیں. کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں.